بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 سپارہ نمبر 26 تلاوت کیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات ارشادات عالیہ آپ دی احادیث مبارکہ وچوں دو حدیثاں تہاڈی خدمت وچ عرض کیتن۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سکو انہیں دی صحیح تشریح و تفسیر سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اس آیت وچ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس وچ بھائی بھائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے انما المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ دو لفظ آ گئے حدیث پاک آدیے جو مومن آپس وچ بھرا ہیں تے قرآن پاک جندے جو مومن بھرا ہیں تے جڑی حدیث میں تلاوت کیتی ہے ایندے وچ جو مسلمان ایک بے دے بھرا ہیں۔ پہلے تا مومن تے مسلم دا تھوڑا جا فرق سمجھ گنوں ول اون دے بعد این بھائی چارے دی طرف اندے ہیں۔ میرے ساتھیو، ایمان تے اسلام اے دو شیئیں جڑا ایمان والا ہوئے حکم مومنہ دن، جڑا اسلام والا ہوئے حکم مسلمہ دن۔ بظاہر اسا کو عمومی طور تے اے پتہ یا وٹ نہیں سے کڈیں دے تے فرق ہی نہیں نظر دا جو مسلمان کونے تے مومن کونے گال تا ہی کہے۔ یہ آیت یہ سورت مبارکہ جڑی میں تلاوت کیتی بیٹھا ہی دے وچ ایک چھوٹا جا واقعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرماہن، عرب دے وچوں کچھ بدوی دیہاتی صحابی ہن او بھی او تشریف گھنے او این تے اگو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ویلے تھوڑی دیر پہلے اٹھی دے گھر تشریف گھن گئے ہیں۔ گھر دے کا باہر دے کم کاج دوستیں کو میل ملاقات دے بعد گھر تشریف گھن گئے ہیں۔ او جو این انہیں انتظار نہیں کیتا جو بھی لحظہ جمپو موں بعض اوقات آمان والا اے سمجھ دے جو بھئی میں جائیں کرنے ویندہ پیا ان کو بیا تے کوئی کم کہے نہیں میرے بغیر، بس میں ونجا تے او اگو میری انتظار اچ بیٹھا ہوئے او کیوں کہنا ہا۔ اے ضرور سوچنا چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں میں کنے زیادہ مصروف ہوئے، میں کنے زیادہ تھکیا ہویا ہوئے، ذرا تھوڑا جا معاملے کو سمجھ گننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف گن گئے والعین ملاقات تھئیے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو بے نال تھی دی پئی ہے تے انہیں آکھے اللہ دے نبی یکا ہنے تو دھیان دیتی بیٹھو سارو تے دے دے نہیں وے۔ میں مقامی بولی اج کل دی بولی ہے لفظ استعمال کرنا، انہیں کو لیفٹ دے دو سارو نہیں وے خیال کریں دے جی میں انہیں ایمان آندے اویں اساں ایمان آندے، جی میں انہیں کلمہ پڑھے اویں اساں کلمہ پڑھے، جی میں وہ مومن ہیں اویں اساں مومن ہوں۔ انہیں دی طرف تاری توجہ زیادہ ہے، ساری طرف تارا دھیان خیال کرنی۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے جملہ کیا آکھے قرآن پاک اللہ نے انہیں دے جملے کو لکھ کھڑائے، لکھ ای واسطے کھڑا ہے میں اتھاں بھی پیور سرائکی دا سادہ لفظ استعمال کرنا پیا جو اگو تے متا بعد والے لوگوں تسا نبی دے متعلق گال کرو تے تمیز نال گال کرا ہے، ہوش نال گال کرا ہے، سنبھل تے گال کرا ہے۔ تاری کیا اوقات تے کتھاں میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسا 5 وقت دے نمازی ہوو، تارے کنے زندگی جو سنت ہک نہ چھٹے، حلال دا لقمہ کھندے ہوو، حرام دی دھوڑی تو نہ لگے، تقوی پرہیزگاری تاری اینجی ہوئے جو تارے علاقے تارے جہاں تقوی والا پرہیزگار کوئی نہ ہوئے، تارے شانہ اونچا ہوئے، سارے تارے درجے سے رکھی تھے، لیکن جہر ویلے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال گفتگو کرو یا آپ دے متعلق کوئی رائے قائم کرو ذرا سنبھل تے گال کرا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں آمن والے مسلمان صحابی انوی کلمہ گو ہیں، انہیں آمن والے مسلمان صحابیوں دے بارے جنہیں جذبات لکھائیں۔ اتنا ہی ایک سوال پیدا تیدے سی صحابی بھی انجے ہوندے ہیں بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سارا دین اللہ تعالیٰ نے جو رسالت نازل کیتے 23 سال انہیں صحابہ دی برکت نال نازل کیتے۔ تلے کوئی زمین تے مسئلہ تھی ونجے ہا، آپس گال تھی ونجے ہا، اللہ دے نبی دو فوراً قرآن آیت نازل تھی ونجے ہا۔ میں اکثر ایک گال سندا رہنا، میں ایک جاڑے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ دی خدمت پڑھدا بیٹھا ہم تے میں آکھیا سی صحابی انجا گالی کرندے ہن، صحابی کرے انجا جذباتی گالی تھیندے ہن۔
آپ نے فرمایا اے صحابہ دا امت تے احسان ہے، اگر یہ گال ہی نہ تھی میں رہا تے اگو تے انہیں گال ہی دا ساکو مسئلے دا حل ہی نہ ملے ہا۔ یہ گال ہی انہوں نے کیتن، اللہ نے جان بوجھتے انہیں کنے کروائن، ولا انہیں گال ہی دے اتے اللہ نے قرآن بھیجے، اللہ انہیں دی اصلاح بھی قرآن نال کیتی ہے، انہیں دی برکت نال ساری اصلاح بھی قرآن نال، یہ انہیں دا احسان ہے۔ ساری زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارکہ وچ کئی بندے چوری نہ کیتے ہوئے ایسا کو کیا پتہ لگیا ہاتھ کتوں کپڑے۔ یہ تو بھی گال ہے جو سارا ملک اسلامی ہے، لیکن اتنا ان دی سزا ہون ختم کر دیتی گئی ہے، بلکہ کہیں کہیں ویلے اساں جرت نال ایک جملہ آدھے ہیں چاہ اللہ سا کو معاف کر دے وے یا جڑے آدھے یہ ظالمانہ سزا ہے۔ خدا ظالم نہیں، خدا جہاں سزائیں ظالمانہ نہیں، خدا مہربان ہے، خدا رحیم ہے، خدا بندے نال کریم ہے، خدا بندے دے اتے شفقت کرنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نظام، اللہ دے فیصلے سارے مہربانی تے مشتمل ہیں۔ خیر گال بے پاسے نہ ونجے۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ عربی آئین دیہاتی آئین، اعراب آدن دیہات والے لوگ ہیں، کچھ دیہات دے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے سدھے سادے ہوندے ہیں، بعض اوقات گفتگو بھی انجے سدھے ہوندے ہیں جو سبحان اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید ہاتھ ہا پیور دیہات دا بندہ، وہ آیا تے گھروں جی میں آیا، آپ واسطے گوڑی چاہیے آیا، تھوڑا جا ساگ ہی پٹی آیا، پہلی سائیں دی خدمت، حضرت پیر سائیں دی خدمت جو ویندا پیا جہاڑا لوٹک سائیں صحیح سلام کرے ساں دوئیں پن ساں تے اے کچھ نہ کچھ گھروں ہدیہ ہی چاہیے ویندا۔ اگو آیا تے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک محفل وچ بیٹھے ہیں، بندے ڈھیر سارے گالی تھی نے پہنو سلام کرتے کھڑ تھیا، آپ نے فرمایا اللہ بندہ بیٹھی، انہیں وہ کھڑا رہ گیا، وہ آگے دی یہ سامان کتا رکھاں، یہ سامان جو میں چاہیے بتا توارے واسطے ایکو کیڑے کرا، فرمایا نے ایکو رکھ ایکو کچھ کر بہرحال تو بیٹھی میں بلا تن حال کرے نا، بات تو کھڑا رہ گیا، ول انہیں آگیا ویسے ہی بہدہ کیوں نہیں تو فقیرہ، آگے دی سامان کیڑے کرا، یہ گوڑ چاہیے کھڑا ساگ چاہیے کھڑا، یہ کیڑے کرا، آگے میرے سر تے رکھ، وہ گیا پیا وجہ ہوں گنری سر تے رکھ دیتی۔ حضرت احبا جڑے مریدین ہیں وہ ان دی گستاخی تے ناراض تھا ہے، انہیں آگے تے ایک ذرا سبق سکھاؤں نا، فرمائے نے نا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو حکیم الامت آکے اون وقت دے علماء نے بھی اے امت دے حکیم آدمی یعنی دانا بندر، انہیں ہی دے وچوں ہی دانائی دی گال کٹ گئی دی، ہوں دے ہی عمل وچوں بھی دانائی دی گال کٹ گئی، انہیں فرمائے نے ای دے تساں ای پہلو تے ناراض تھیندے پیو جو ای میرے سر تے جا رکھیے گڑڑی، اے پہلو کیوں نہیں ویندے جو اپنے مرشد دی گال مننے چ کتنا اے بے باک ہا ہی کوئی شے ویار نہیں ڈٹھی، مرشد جو آکھے لہذا گال ہوئے کرنی ہے جی میں آکھی تے ہوں دے وچوں بھی انہوں نے پازیٹیو مثبت پہلو کٹ گئے دے جو بھی دے وچوں بھی کوئی مثبت گال، بندہ اگر ذہن دے وچ سارے چیزاں مثبت بھریاں یا ہومن خیر آلیا ہومن ہر گال وچوں خیر نکل دیئے، تے جے بندے وچ سارے گالی شرارت دا بھریاں ہومن تے وہ مثبت گالی وچوں بھی کوئی نہ کوئی شرارت دا جملہ کٹن دے۔ ایک جاتے طالب علم کھیڑ دے کھڑے ہیں گوڑی، دیگر دے بعد اے طالبی کھیڑ دیں بے ہی کھیڑ دے کھڑے ہیں، تے ایک بندہ اتنی بزرگ آیا بیٹھا آکے اے دے دا میں گوڑی کٹی دی پئی ہے، اے دے ویندی ہے او چاٹ مرن دے، او دے ویندی ہے او چاٹ مرن دے، اے کیوں کٹی دی پئی ہے؟ میں کہتی گے میں کھیڑ دے کھڑے بال ذرا تفریح کرنے نا، آکے اندے پھوک بھری کھڑی ہے جیرا پھوکیا ودا ہوندے ہی میں کلے کرنے، انہیں ہوں دے بچوں بھی گال ایجی کٹ گئی دی ہے جیڑی گال ساری نصیحت دی گال ہے، اے اللہ والے دی صحبت پہن دا فائدہ ہوں دے، اللہ سا کو نصیب فرما دے۔ وہ عراب دے دیہاتی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پاسے متوجہ ہیں، قالت العراب اے کچھ عرابی سہیں تواری خدمت آئے بیٹھن تے اے آدھے بیٹھن آمنا اسائیں تا ایمان آندے، ساروں تے نہیں وے توجہ کریں دے، یکی توجہ اوڈے کی تی بیٹھو، اسائیں تا ایمان آندے، قل اے میرے پیغمبر انہیں کو آکھ دیو فرما دیو ڈس دیو، لم تؤمنو تسا ایمان آندہ نہیں، بعض مفسرین لکھ دیں بعد یہ تائب تھی گئے، بعض لکھ دیں منافقین ہن جڑے اتو کلمہ پڑھ دے ہن، اس واسطے رب نے فرمایا لم تؤمنو تسا ایمان آندہ نہیں، ولیکن قولو اسلمنا البتہ اے تسا آکھ سکدو جو اسا اسلام قبول کیتے، ایمان آنن دی گال نہیں وے آکھ سکدے، اسلام دے قبول کرن دی گال آکھ سکدو جو اسا اسلام قبول کیتے،
انہا مقصد ہے اگلی گال دیکھو قرآن کیا دے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تواڈے دلے وچ داخل ہی نہیں تھیا. انہا مقصد ہے اسلام دا تعلق سارے ہاتھ نالے ساری زبان نالے ساری اکھ نالے سارے کن نالے سارے سینے نالے کانڈ نالے لتے پیرے گوڈے نالے ظاہری شکل اسلام ہے. داڑھی رکھی کھڑوں اے اسلام دی علامت ہے، سر تے ٹوپی پہ بیٹھوں اسلام دی علامت ہے، دھاں تے وضو کرتے مسجد آگیوں اسلام دی علامت ہے. نہ عبداللہ رکھے سے غلام مصطفیٰ رکھے سے اللہ بخش رکھے سے اے اسلام دی علامت ہے. ختنہ کرا دیتے سے ظاہری علامتاں سارا اسلام والے قوائف پورے کیتی بیٹھوں. ظاہری قوائف جڑے کہیں مسلمان دے نظر نے چاہیے دن او اسا نظری بیٹھوں پورے ہوں، لیکن ایمان دا تعلق انہیں ظاہر تو علاوہ اللہ نے فرمایا تورے دل نالے جو ایمان تورے دل وچ داخل ہی نہیں تھیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تورے دلی وچ داخل نہیں تھیا. ایمان دا تعلق دل نالے ہی قرآن پاک دے ہی سورت دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے متعلق ارشاد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نبی دے صحابہ واسطے ایمان کو پسند کیتے تے نبی دے صحابہ دے دلے وچ ایمان کو کٹ کٹ تے بھر دیتے نے، منڈ منڈ تے بھریج گیا ایمان. ہن ایمان دا تقاضا بیا ہے، اسلام دا تقاضا بیا ہے. ایمان دا تعلق میرے ساتھیوں دل نالے. ایک گال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من رآ منکم منکرن تارے وچوں کوئی بندہ جل بے دینی دے کام کو تھیندا دیکھے، خلاف شرع نبی دی سنت دے خلاف کہیں کام کو تھیندا دیکھے، ان کو چاہیے فل یغیر بیدہ ہی اپنے ہاتھ نال ان کو روک دے. شادی تے غمی تے بارات تے ڈوکھ تے سکھ تے بازار تجارت زراعت سیاست معیشت معاشرت کتھائیں او دیکھے بلی ایک کام خلاف شرع تھیندا پے، سونے نبی دے حکم دے خلاف تھیندا پے، رب دے قرآن دے خلاف تھیندا پے. فل یغیر بیدہ ہی ان کو چاہیے ہاتھ نال روکے جرات دا مظاہرہ کرے. فإن لم یستطع اگر ہوں کو طاقت کہہ نہیں او ہاتھ نال ایک روکن دی سکت ہوں دے کہہ نہیں، او مجبور ہے ہاتھ نال ان کو روک نہیں سکتا. جو پرلا وزبر آدمی ہے جے ان کو ہٹکے نہ تے او میرے نقصان کر سکتے سی، میری ہمت نہیں میری جرت نہیں میں ہاتھ نال روک سکا. اللہ نے فرمائے پھر ان کو چاہیے فبلسان ہی اپنی زبان نال روکے، لوگوں کو دسے ان کو زبان نال ون سمجھاوے، آکھے بابا یہ غلط کام ہے، شریعت دے خلاف ورزی ہے، مرنی خدا کو جان دیونی ای نہ کر، اللہ کو رنجیندہ پئی اللہ دے نبی کو رنجیندہ پئی. جے او دے دے پہلی زبان نال ہی ہٹکے نہ تے گودا ای جملے کوئی برداشت نہ کرے سی، میرے نال ناراض تھی پوسی، میرا نقصان تھی پوسی جو میرے سامنے حق چاہ رہی. زبان نال علاوڑ کو اللہ دے نبی فرمائے افضل الجہادی کلمت الحق عند سلطان جائر. ظالم بادشاہ دے اگو تسا سکھنا زبان نال جو آکھے جانا تو ظلم کرندا پئی زیادتی کرندا پئی تیرا اے کام ٹھیک کہنی، اے تلوار دے جہاد کا نہیں وڈا جہاد ہے جڑا تسا زبان نال کرندے بیٹھو. کرے بندہ زبان نال آکھن دی ہمت ہی ہوں کرنے نہیں بچدی. اللہ دے نبی ارشاد فرمیندن فبقلبہ پیچھے آخری درجہ ہوندا اے ذالک اضعف الایمان، ایمان دا ضعیف ترین درجہ اے جو دل لیتے ہوں کو خار کرے، دل لیتے ہوں کنے دوری کرے، نفرت کر گنے ہوں کنے خار کر گنے. جے دل لیتی خار نہیں کرنا پیچھے نہ اسلام دے اتے قائم ہے نہ ایمان دے اتے قائم ہے. جو ایمان دا تعلق دل نہ لگا ایدے دل لیتی ہوں دی شرارت تے ہوں دی بے دینی تے ہوں دی غیر شرعی عمل تے ہوں دے بدعات تے ہوں دے دیگر فواہش دے اتے منکرات دے اتے اگر ہی کو کوئی روک تھام نہیں کر سکتا تے دل لیتی سکھنا برا نہیں سمجھدا. ایندہ مقصد ہے اے بندہ ہوں دی تائید کریں دا بھائی. میرے ساتھیوں اساں اگر ایمان دے ہی درجے تے کھڑے ہوں نا جو دل لیتی برے کو برا سمجھ دے ہوں، چلو آکھن دی ہمت نہیں، برائی کو روکن دی ہمت نہیں. اللہ دے نبی فرمائے ذالک اضعف الایمان، اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے. ہن اساں آپ غور کرنے بے کنے نمبر نہیں لواونے، اے میرا پرچہ حل تھا پہ تمہیں کو نمبر لا دے، میری بے لیے ٹھیک ہے گال یا غلط ہے، خود نمبر لاونے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ مقرر کرائے، البر حسن الخلقی، نیکی چنگے اخلاق دا نام ہے.
چنگا اخلاق، چنگے عادات، چنگے رویے اے نیکی ہے۔ والاسم اتے گناہ کیا ہے؟ گناہ اے ہے ما حاک فی صدر کا، جڑا تیرے دل وچ کھٹکے، تیرے دل وچ او گناہ کھٹکے و کریتا، اور تو ای گال کو پسند نہ کریں، ان یطلع علیہ الناس، جو میرے ای کام دا لوگوں کو پتہ نہ لگے شلا۔ جے تیرے دل وچ کوئی گال کھٹکے تے ویار کنے، شرم کنے، عیب کنے سمجھیں، جو میرے پتریں کو پتہ نہ لگے، میرے کنبے قبیلے کو پتہ نہ لگے، میرے مامے چاچے کو پتہ نہ لگے، میرے حق ہمسائیں کو میرے کم دھندے دا پتہ نہ لگے، میرے افسر کو ہی دا پتہ نہ لگے، میرے چھوٹے کو ماتحتے کو پتہ نہ لگے، اگر تیرے دل وچ او کم دی ویار کنے خار پیدا تھئیے تے تو آدھی اللہ کرے لکیا رہے میرا پوش ظاہر نہ تھی پوے۔ اللہ دے نبی فرمائے کہیں کنے پوچھن دی ضرورت نہیں، جو نیک ہیں یا بد ہیں، تیرے گناہ واسطے ایہو کافی ہے جو سمجھتا ہے گناہ دا کم کیتے۔ ہن بے کنے ودے پوچھو اسا دیندار ہوں، نیکوکار ہوں یا گناہ گار ہوں، اللہ دے نبی سادہ فیصلہ سادے ہاتھ رکھ رہتے، مدعی آپ، ملزم آپ، ججی آپ کو پتہ ہوندے، سا کو پتہ ہوندے یار میں جرا کچھ کیتا دے ڈھپ نہ لیں، کیتا میں زورا ورئیم، یہ چھوٹا حادثہ ہے گئے، جے میں ایہا گال کے وڈے کو آکھاں تے میں نال بھیڑ ونجے ہاں۔ خیر اللہ نے فرمائے آرابی کو آکھو، انہیں دیہات والے کو جڑے ایمان دی منت لئی بیٹھے، انہیں کو آکھو لم تؤمنو، ایمان دی منت نہ لو، کیوں نہ لو؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تے تواڈے دل وچ داخل ہی کرنی چاہ۔ انہاں مقصد ہے ایمان دا تعلق دل نہ لے تے اسلام دا تعلق ظاہر نہ لے۔ بندے دا نا غلام مصطفیٰ ہوئے لیکن مصطفیٰ دے قانون دا باغی ہوئے، نا تا ہوں دا مسلمان آلہ ہے، کم تا مسلمان آلہ نہیں۔ بندے دا نا ہے عبداللہ، اللہ دا غلام، اللہ دا بندہ، نا ہن کم من سرکشی آلے، بغاوت آلے، جرم آلے، پھر ہوں نا دی لاج تا ہوں نہیں رکھی۔ سارا ایک استاد ہے انہوں نا صابر، ہاں وڈا کبڑی، جلے کٹیں دا آسلو جند کٹ گندہ۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں کہنے گیا کہ یار تو نا وٹا جا، آگے کیوں سے آگے تو نا رکھ جابر، چلو پیچھے جبر کر، تیرا نا جبر چھکتا ہے، تو صابر تھی تو صبر نہیں کرنا یار، تیرا کیا جانا؟ یعنی تیرے نا آخر دا مقصد ہے کہ بھی اساں اگر اپنے آپ تے اسلام دی قوت کو غالب کیتے تے پھر ہوں کو ایمان دی جی سونی پالش کر کھڑاؤں، پھر اللہ دا قرآن فرماوے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے دیکھو انہیں دا ظاہری مسلمانے والا ہے، انہیں دا اندری مسلمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، اے جتنے اہل ایمان ہیں جنہیں دے دل وچ ایمان موجود ہے، جنہیں دے دل وچ ایمان موجود ہے، ایمان دی محبت موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دے نبی دی عظمت موجود ہے، قرآن دی طاقت عظمت موجود ہے، ایسے شخص جڑے ہیں انہیں کو مبارکباد دے دیو، اے بھرا ہیں۔ صحیح اسا دا بھرا ہوں کو سرے نو جرا ہکے پیو دا جایا ہوئے، یا ابے نو نکاح کی تن چلو ابے دے نطفے وچ بھی عورت چو جایا ہوئے، ان کو بھرا سرے نو، یا انجی عورت جندہ پہلے کہیں بے نال نکاح دیا ہوئے، وہ مطلب مر بھر گیا ہوئے، یا وہ طلاق دیتے ہوئے، ولا بی نال پرنی جی ہوئے، اتھو کوئی بال جاپ ہوئے، اور پہلے بال بھی تے دوجے بال، اے ماں دی طرفوں بھرا ہوں۔ اسا تا بھرپی بڑے ودوں پیو ماں دی مشترکہ ہوئے، یا صرف پیو دی ہوئے، یا صرف ماں دی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے تو انہیں بھرپیاں جڑے ہیں، اے ہیں خون دی بنیاد تے، دودھ دی بنیاد تے، سنگ دی بنیاد تے، چولی دی بنیاد تے، پگ دی بنیاد تے۔ بھی تو ایک بھرپی ہے جڑی انہیں سارے بنیادیں کنے اہم بھرپی ہے، اس سارے بھرپیاں کمزور ہیں، او بھرپی تو سب کنے اہم ہے، اور او کیا ہے؟ اللہ فرمائے انما المومنون اخوتن، سارے کلمہ پڑھن والے مومنوں تسا بھراؤ، نبی سی فرمائے المسلم اخو المسلم، سارے مسلمانوں تسا آپس بھراؤ۔ نادرہ جے قرار دے دے وے تو ہندہ پوتری تے بھرپی واجب تھی گئی، ورثہ ہی مل گیا، تعلق ہی قائم تھی گیا، بھرپی بن گئی، جو سارے ملک نے قانون ڈس دیتے، اسا رجسٹر کرا دیتے، ابے دسے تو نہ بھرائے، اماں دسے تو نہ بھرائے، ایک وسا اماں دی گوہ دے پلدہ ڈٹھے سارے گھر پلے سارا بھرائے۔ تے جے کو اللہ دے قرآن فرمائے بھرائے، تے جے کو اللہ دے نبی فرمائے بھرائے، پیو ماں دسیا بھرا قربان کیتا وج سکتے، میرے محمد دے دسے بھرا کو قربان نہیں کیتا وج سکتا۔ بس آخری 1 منٹ دی گال، حدیث میں عرض کی تھی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھرا ہے،
لا یظلمہ کدیں آپ ہی اندے تے بھرا ظلم نہیں کرے دا. مسلمان دا بھرا ہے. اللہ دے نبی فرمائے کرے مسلمان بھرا بے مسلمان بھرا تے ظلم نہیں کرے دا. ولا یخذلہ کدیں بے بھرا کو ذلیل نہیں کرے دا، بے عزت رسوا گندا کوجھا. اور ولا فرمائے ولا یسلمہ تے اندے تے ظلم کوئی پیا کرے ای بھی او کہیں دے حوالے نہیں تھی دا، بلکہ اگر اندہ بھرا مظلوم ہے اندے نال کوئی زیادتی کرنا پہ تے بھرا دی حمایت کرے دے. ترائے خوبیاں ہومن سادے ویج آپ ہی ظلم نہ کروں اپنے مسلمان بھرا دے، ان کو ذلیل اور رسوا اور بے عزتی نہ کروں. لا یخذلہ اور ولا یسلمہ کہیں بے دے حوالے ہی نہ کروں جو او ہم کو بے عزت کرے. اس واسطے یاد رکھا ہے اسادہ حق بے دے جڑا حق کے بنیادی ایو حق ہے کہ اسا حق بے دا احترام کروں، حق بے دا خیال کروں، حق بے دی حفاظت کروں، حق بے تے ظلم نہ کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان او سمجھے اپنے آپ کو جن دے ہاتھ کنے بھی بے کو خیس نہ پہنچے، جن دی زبان کنے بے کو تکلیف نہ پہنچے. او بندہ اپنے آپ کو سمجھے جو مسلمان ہے. اے میرے سونے نبی تعریف کیتی ہے. ایک بار اٹھو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان او ہے جڑا بے مسلمان کو نہ ہاتھ نال تکلیف دے نہ زبان نال تکلیف دے جھیڑا لاونے، ہاتھ نال تکلیف دے قلم کاغذ افسراں کہیں دا نقصان پہ کرے نہ، کہیں کو چاٹ مار دیتی ہے، کہیں کو سوٹا مار دیتے ہیں. اے اگر نقصان کیتے ہیں پھر بھی میں مسلمان علی تعریف تے صادق نہیں اتریا، میں ہی کنے کمزور تھی گیا. دعا کرو اللہ صاحب کو ایمان دی قوت ہی دے وے، اسلام دی قوت ہی عطا فرمائے.